أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کھیدو پورا کی اس جامع مسجد میں دوسری بار جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے. اور صرف جانا ہی نہیں ہے بلکہ اگلے ٹکڑے میں یہ بھی بتا دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ نے جیسا کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو نامہ اعمال دیے جائیں گے. پھر اللہ کہتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. نامہ اعمال جس کو جیسا ملا مل گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو سنو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یا جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر چلا گیا، اللہ کہہ رہا میرے بندو فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے. جنت میں چلا جانا اور جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. آج دنیا کے اوپر غور و فکر کیا جائے، رہنے والوں کو دیکھا جائے، بلڈنگوں اور مکانات کو بنانے والوں کو دیکھا جائے،
میرے بھائیوں وہ کامیابی اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بلڈنگ بنا لی جائے، ایک سے زیادہ گاڑیاں خرید لی جائے، ایک سے بہت سارے بینک بیلنس جمع کر لیے جائیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ کیوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے؟ ہماری اور آپ کی نظر میں یہ دنیا بہت ویلو کی جگہ ہے، ہم نے اس کو بڑا مقام دے رکھا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے میرے بندو تم نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے اور تم نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت ہی زیادہ ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی فانی ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس آخرت کی تیاری کرو، اس جنت میں جانے کی تیاری کرو، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمر، اے میرے صحابہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور اگر بچنا چاہتے ہو ایک کھجور کی گٹھلی کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ لو، کیونکہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنا جہنم اتنا ڈینجر ہے، اس کی آگ اتنی زبردست ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی جو چنگاریاں ہیں محل کی طرح ہے، چنگاریوں کو بتایا گیا کالقصر محل کی طرح ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے شعلے کیسے ہوں گی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو جہنم کو تم نے مذاق سمجھ لیا ہے، جہنم کو تم سوچ نہیں رہے ہو، انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی چنگاریاں محلات کی طرح ہیں، محلوں کی طرح ہیں، اور جہنم کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے بتایا کہ لوگوں جہنم اتنا ڈینجر ہے کہ اگر جہنم کی چنگاری بھی دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ کہیں آپ نے فرمایا اگر جہنم کا ایک ڈول پیپ دنیا میں پھینک دی جائے تو یہ دنیا سڑ جائے گی، دنیا گل جائے گی، یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ کہیں آپ نے فرمایا لوگوں جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگو، اور آپ نے صحابہ کو بھی سمجھاتے رہتے تھے اور فرماتے رہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے میرے صحابہ تم زیادہ تر دعائیں مانگا کرو کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اللہ کے نبی نے جہنم کو بھی دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنا ڈینجر ہے، جو آدمی جہنم کے اندر چلا گیا میرے بھائیوں اس کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ آگ کا کپڑا ہوگا، جس بستر پہ لٹایا جائے گا وہ بستر بھی آگ کا، اور جو اوڑھنے کے لیے جو اس کو بستر دیا جائے گا، بچھونا فرش ساری چیزیں آگ کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اتنا آج بتائیے ہم اور آپ غور کیجئے، آگ ہاتھ میں رکھ دیا جائے، کتنے لوگ ہیں 10 منٹ رکھ لیں ہاتھ میں، آگ کے انگارے کو کون رکھنا گوارا کرے گا؟ آپ کو بولے گا رکھ لو 10,000 روپیہ دوں گا 10 منٹ کے لیے، آپ بولے پاگل ہو گیا؟ دنیا کی آگ کو 10 منٹ رکھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے،
पैसा मिल रहा है। मेरे भाइयों, आसमान, छत भी आग की, फर्श भी आग का, और बिछोना और बिस्तर और ये कपड़ा ये सब के सब आग के। मेरे भाइयों, कभी इस मंजर को देखो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इंसान की चमड़ियां जलेंगी। ऐ दुनिया के अंदर गलत काम करने वालों सुनो, जहन्नम को मजाक बनाने वालों सुनो। एक आदमी कहने लगा, मौलवी साहब ये जहन्नम जहन्नम की बात जो कर रहे हैं आप, ये बताइए जो दुनिया की हीरोइन है लड़कियां, ये कहाँ जाएंगी? हमने कहा कि अगर तौबा नहीं किया तो जहन्नम में जाएगी, अगर इसी हाल में ये मर गई तो जहन्नम में जाएंगी। तो फिर कहने लगता, बताइए, गौर कीजिए। कहता है जन्नत में जाने के क्या फ़ायदा, हीरोइन जब जहन्नम में रहेगी तो हम जन्नत में क्या करेंगे? मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, जहन्नम को लोगों ने मजाक समझ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों जब जहन्नम के अंदर जो जलने वाले इंसान होंगे, मुजरिमीन होंगे, जब उसके चमड़े जलने शुरू हो जाएंगे, जलने लगेंगे, इंसान अपने हाथों को जलता हुआ देखेगा, अपने पैरों को जलता हुआ देखेगा। इंसान सोचेगा ये हमारा पैर, ये हमारे हाथ, ये हमारे सर, ये सब कुछ जल के खत्म हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कहेगा नहीं। एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाएगा, या अहलन नार, ऐ जहन्नमियों सुन लो, या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों तुम भी सुन लो। जन्नती लोग आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे। क्या बात है, बोलो। वो फरिश्ता चीख करके कहेगा, ला मौत, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। वो कहेंगे क्यों नहीं मौत आएगी? फरिश्ता कहेगा, देखो जिस मौत से तुम भागा करते थे उस मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया गया है। अब इस मौत को मैं ज़बह कर रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब मौत ही नहीं रहेगी, तुम्हें मौत कहाँ से आएगी? इस वजह से जिया बिल मौत, जब मौत को लाया जाएगा दुम्बे की शक्ल में और उसको ज़बह कर दिया जाएगा, जन्नती लोग तो खुशी के मारे उछलेंगे, लेकिन जहन्नमियों का हाल बड़ा बुरा होगा। वो मारे गम के इधर से उधर भागेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। कुरान की आयतों को पढ़ते चले जाओ, 40 साल तक वो चीखेंगे, पानी पानी पानी, लेकिन उसे 40 साल तक की कोई आवाज़, उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिलेगा। 40 साल तक पुकारेंगे, वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, वो पुकारेंगे, आई जहन्नम के दारोगा, हमारी बातें तो सुन लो, हमारी आवाज़ तो सुन लो, हमारी गुजारिश तो सुन लो, हमारी रिक्वेस्ट सुन लो। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या पानी पिला दो। पानी के लिए तड़पेंगे जहन्नम में। जहन्नम का वो दारोगा जवाब देगा, काल इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों, ऐ मुजरिमों, ऐ ज़िनाकारियों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ नमाज के वक्त छोड़ करके अपने घरों में बैठने वालों, तुम तड़पते रहो, बिलखते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। और अगर पानी मिले तो किस तरीके सा, यगली दिमागुहु कगलिल हमीम। मेरे भाइयों, उसको पानी भी मिले और खाना भी मिलेगा, लेकिन कैसा? इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल लसीम कल मुहल यगली फिल बुतून। खाना ऐसा, उसकी हथड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी। पानी इतना गर्म कि पानी जैसी हलक के अंदर डाले, उसका हलक जल करके तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाएगा। वो इंसान सोचेगा, काश कि मैं पानी ही न पिया होता। मेरे भाइयों, जहन्नम की ये मनाजिर कुरान के अंदर मौजूद है। जहन्नम की ये पूरे के पूरे मनाजिर, जहन्नम के ये पूरा का पूरा मंजर कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, हदीसों के अंदर भी मौजूद है। लेकिन आज गौर करो, मुसलमानों को देखो, इनकी हालात को देखो, लगेगा इनको क़यामत के ऊपर ज़र्रा बराबर यकीन नहीं है, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, मरने के बाद के आने वाली ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दुनिया की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा
وعمل لما بعد الموت. سب سے عقل مند، سب سے چالاک آدمی وہ ہے، سب سے چتر آدمی وہ ہے، سب سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہو، اپنے آخرت کی تیاری کر رہا ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے. آج ہم عقل مند اس کو سمجھ رہے ہیں جو خوب کما رہا ہو، جو خوب انجوائے کر رہا ہو، گھر پہ گھر بنا رہا ہو، گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید رہا ہو. اس کو ہم اور آپ نے عقل مند سمجھ لیا، ہوشیار سمجھ لیا ہے. لیکن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اس نبی نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ ابھی بوڑھے بھی نہیں ہیں لیکن بوڑھے کی طرح دکھنے لگے. اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، لوگوں کیا بتاؤں، آئی میرے صحابہ کیا بتاؤں. سورہ رعد نے، سورہ نبا نے، سورہ غاشیہ نے، سورہ ہود نے، ان آیتوں نے اور ان سورتوں کو پڑھنے کے بعد اور جہنم کی ہولناکیوں کو پڑھنے کے بعد میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یعنی جہنم اور آنے والی زندگی کو پڑھ کر کے میرے چہرے کے اندر سے جو خوبصورتی تھی ختم ہوتی جا رہی ہے. جہنم کو یاد کر کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. حضرت عمر فاروق نے جب جہنم کو سنا اور جہنم کے مناظر کو پڑھا، حضرت عمر فاروق جو کہ جنتی صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو جنتی قرار دیا تھا اپنی زندگی میں. عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق جہنم کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے یہ گڈھے پڑ گئے تھے، یہ آنسو گر گر کے گڈھے ہو گئے تھے. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے. عثمان غنی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کی بشارت بھی سنائی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور جہنم سے بچنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے. اور ہم اور آپ سنتے ہیں بس، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں، بچنے کی کوئی تیاری نہیں. امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے، امام اوزائی کہ خادمہ جب صبح میں جھاڑو لگانے کے لیے، پونچھا لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو صبح کے وقت جائے نماز کے وقت جہاں پہ امام اوزائی نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پہ وہ جگہ بھیگی رہتی تھی. ان کی خادمہ پوچھا کرتی تھی امام اوزائی کی بیوی سے، بتائیے یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی جواب دیتی تھی، نہیں، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرے شوہر رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ان کی آنسوؤں سے یہ زمین تر ہو جایا کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. ہم اور آپ رونے والے ویڈیو تو نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہنسنے والے ویڈیو دیکھتے ہیں. موبائل کے اندر جو کمیڈی والے ویڈیو ہوا کرتے ہیں، ہم خود زیادہ ہنسا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ ہنسایا کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا تُضْحِكِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ زیادہ ہنستے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیوں، جہنم کے وہ مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ جہنم سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے؟ بچنے کی نہیں، جانے کی تیاری ہو رہی ہے.
یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ. مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو کون ایسا کام ہے جو کرتا نہیں ہے. حرمت والے مہینے میں ان کو صرف 2 ہی مہینہ یاد آتا ہے، رمضان کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. محرم کے مہینے میں خرافاتی لوگ خرافات مچاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو موبائل کا استعمال ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کسی مہینے میں کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حالانکہ قرآن کریم اتنا کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو. غور کیجیے آپ، آج مسلمانوں کے موبائلوں کے اندر، یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں بھی موجود ہیں، موبائل کا غلط استعمال بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ان مہینوں کے احترام بھی ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں. جہنم سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی، ہم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم جنت کے اندر کیسے جائیں گے؟ یا رسول اللہ من نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، امسک علیک لسانک، اگر تمہیں نجات چاہیے، اگر تمہیں جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو. ہمارا کوئی بھائی بتا رہا تھا کہ مونات بھنجن کے اندر لوگ آپس میں بہت گالیاں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو گالیوں ہی سے باتیں کرتے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیوں، امسک علیک لسانک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حالانکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. زبان کے اوپر اگر کنٹرول نہیں کیا، اپنی شرمگاہ کے اوپر اگر کنٹرول نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اپنی زبانیں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آج ہماری اولادیں زبانوں سے غلط باتیں بول رہے ہیں اور اپنی زبان سے غلط باتیں نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، آج اس معاشرے کو کون سدھارنے کے لیے آئے گا؟ لا نبی بعدی، کوئی نبی دنیا میں اب آنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی اولادوں کو سمجھانا ہوگا اور اپنی اولادوں کو بتلانا ہوگا کہ زبان کے اوپر کنٹرول کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو. چوراہے پہ بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی کام کے نہ بیٹھو. آج تو ایسا لگتا ہے گھر میں بیٹھا دینا ایسا لگتا ہے جیل کے اندر قید کر دیا گیا ہے. لڑکیاں جب تک باہر نہ نکلے اس کا کھانا ہی نہ پچے، جب تک لڑکے چوراہے میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کو نہ دیکھے، انجوائے نہ کرے، تب تک اس کا ٹائم پاس نہ ہو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو. اگر کام ہو جائے تو گھر کے اندر بیٹھے رہو، اپنے بیوی بچے کو ٹائم دو، اپنے اولادوں کے لیے ٹائم دو. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور پھر اگر تمہیں وقت ملے، اگر تم دکانوں سے، کاروبار سے، اپنے بزنس سے اگر فرصت پالو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابہ عقبہ ابن عامر سنو، اگر تمہیں وقت مل جائے، اگر تمہیں موقع ملے تو تم تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رویا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہیں فرمایا تھا لا تمسہم النار، 2 طرح کی آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. عینان لا تمسہم النار، 2 طرح کی آنکھیں اور 2 طرح کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. عین
बकत मिन खशियतिल्लाह, वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे जो लोग अल्लाह को याद करके, जहन्नम को याद करके, अल्लाह के अजाब को याद करके, कब्र को याद करके रोते हो और आंसू अपनी आंखों से निकालते हो, ऐसे लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी वही फरमा रहे हैं, आई उक़बा इब्न आमिर वब की अला खतियतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हम और आप अपने अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं। अभी परसों का वाक़या, काहिरा का बहुत बड़ा ताजिर और दाई मोहम्मद अल कहतानी खिताब करते हुए अचानक इंतकाल कर गए। आपने देखा वीडियो। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आज है तो कल, कल है परसों, इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आई मौनात भंजन के लोगों, मुसलमानों और यहाँ की मेरी बहनों, बहुत गलतियाँ हमने कर ली है, बहुत गुनाह हमने कर लिए। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आज नहीं तो कल हम और आपको मरना है। इस वजह से अपने गुनाहों की से माफ़ी मांग लो। जहन्नम से बचना है तो रोना शुरू करो, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। नंबर 2, अगर जहन्नम से बचना है, सिर्फ रमज़ानी मुसलमान मत बनो, रमज़ानी नमाजी मत बनो। मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर जहन्नम से बचना है तो नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगे, ये नमाज तुम्हें कल क़यामत के दिन जहन्नम से नजात दिला देगी। ये दलील बन कर के आएगी अल्लाह के सामने, तेरे लिए वकील बन करके ये नमाज आएगी और नमाज तेरे लिए सिफारिश करेगी, अल्लाह ये नमाज पढ़ा करता था, अल्लाह इस बंदे को माफ़ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो। फिर आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन व हुशिर यौमल क़ियामा मा फिरौन व क़ारून व हामान व उबय बिन खल्फ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, उसके लिए क़यामत के दिन कोई दलील नहीं होगी, नजात का कोई ज़रिया ना होगा, बल्कि क़यामत के दिन उसको क़ारून, फ़िरौन, हामान, उबय बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। इस वजह से मुसलमानों, अगर जहन्नम से बचना है तो नमाज की पाबंदी करो। नंबर 3, अगर जहन्नम से बचना है, इतने डेंजर किस्म के अजाब से अगर हमें और आपको बचना है, तो तीसरा तरीका इख्तियार करना है, अल्लाह से डरना है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तकवा का मतलब यह है अल खौफ मिनल जलील। घर के अंदर हो तब भी डरो, बाहर हो तब भी डरो, बाजार में हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों के बीच में हो तब भी डरो। ऐसा नहीं मस्जिद में आए तो डरना शुरू कर दिया, मस्जिद के बाहर गए तो शैतान का भाई बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह से हमेशा डरते रहा करो। वल अमलु बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल करते रहो, जिंदगी भर अमल करते रहो। सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर शरीयत के ऊपर अमल करते रहो, किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहो। ऐसा नहीं है हम मौलवी हैं तो हम अमल करें, हम मौलवी नहीं तो हम अमल ना करें, हम अमीर हैं तो हम काहे को अमल करें, ये तो शरीयत है, ये तो गरीबों के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वल अमलु बित्तंजील, शरीयत के ऊपर अमल करते रहो। फिर हजरत अली फरमाते हैं, वर्रिज़ा बिल कलील, अल्लाह ताला ने तेरी किस्मत में जितना लिखा है, तेरी तकदीर में जितना लिखा है, तुम्हें जितना मिला उसी पे राजी हो जाओ। ये नहीं है उसको इतना मिल गया हमको इतना, अल्लाह ही को गाली देते रहो, ऐसा नहीं है। वर्रिज़ा बिल कलील, जितना मिला उसी पे खुश रहो और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहो। अल्लाह ताला जिसे चाहता इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता जलील कर देता है, जिसे चाहता गरीब बनाता है, जिसे चाहता अमीर बना देता है। ये अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने जो तकदीर लिख दी उसके ऊपर राजी हो जाओ, ये भी तकवा है। और आखिरी बात हजरत अली कहते वल इस्तिदादो लियौमिर रहील, क़यामत के दिन से डरा जाए, आखरत से डरा जाए। क्या आखरत का दिन आने वाला है, क़यामत का दिन आने वाला है, उस दिन हमें हिसाब व किताब देना पड़ेगा। जहन्नम को देख करके आदमी सोचेगा युबस्सिरूनहुम, जहन्नम को देखेगा
اور انسان چیخ کر کے کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، اے اللہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ میرے بھائیو آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، گناہ تم نے کیا ہے، سزا تمہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیو آخرت کے اوپر یقین رکھا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے میرے بھائیو۔ اور چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے میرے بھائیو، دنیا کے اندر رہ کر کے جہنم سے اگر بچنا ہے تو میرے بھائیو دنیا میں تو ضرور رہو، لیکن آخرت کے لیے تم دعا مانگا کرو اور تیاری کیا کرو، اور اپنے عمل کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ جو ہم نے عمل کیا، اللہ ہمارے عمل کو تو قبول کر لے۔ عمل کر لیا آپ نے، نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد دعا کی جائے۔ نماز ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جائے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہم نے جو صدقہ خیرات کے اللہ قبول کر لے۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، کھانا کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم جنتی ہیں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیو، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جہنم کے بہت سارے مناظر ہیں جو خطبہ جمعہ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو جہنم کو سیریس لینے کی، جہنم کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی اور جہنم کی تیاری کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی اللہ ہم سب کو اللہ اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم گنہگار اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ جو مر چکے اللہ قبر قبر جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ جو لوگ دین سے دور اللہ انہیں دین سے قریب ہونے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے اس پرفتن دور کے اندر اللہ غیب سے اس کی مدد عطا فرما اور ان غریب بچوں کے اللہ بہترین جوڑا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعظ واتم واکبر۔